حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 9 جنات پیدا ہوتے. تو جب ہم کسی جگہ پر بیٹھ کے اپنا عمل پڑھتے ہیں تو اس پڑھائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھو یہ اسراف عمار کیا ہے؟ لوگ اسراف عمار کا حامات دیتے ہیں، ہے کیا اس پر دلیل ذرا؟ اسراف کا معنی ہے پھیر دینا، اور عمار جمع ہے عامر کی. اسراف عمار جو ہے یہ دراصل چلہ کشی میں جیسے حصار کیا جاتا ہے، وہ چلہ کشی کا ایک جز ہوتا ہے کہ یہ حصار کرنا ہے تاکہ چلہ کرنے والے کو، پڑھائی کرنے والے کو، ریاضت کرنے والے کو کوئی چیز تکلیف نہ دے سکے. اسی طرح جب کوئی شخص کسی جگہ پر بیٹھتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے تو وہ اسراف عمار کرتا ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 9 جنات پیدا ہوتے. اب انسان کتنے سارے ہیں، کتنی زیادہ تعداد ہے، اب اس سے 9 گنا زیادہ جنات. ان میں سے وہ جنات جو بستیوں میں اور گھروں میں رہتے ہیں ان کو عامر جنات کہا جاتا ہے. وہ گھروں میں رہتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں. بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بالکل ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. تو جب ہم کسی جگہ پر بیٹھ کے اپنا عمل پڑھتے ہیں تو اس پڑھائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ اس عمل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اب بعض اعمال کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ فوراً وہ آس پاس کے جنات کو مغلوب کرتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں. تو اب اس میں سے جو کمزور ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی تسخیر ہو جاتے ہیں، لیکن جو اچھے طاقتور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر لڑتے ہیں. تو اب ایک جو نارمل بندہ ہے نا، جس نے چلہ کشی شروع کی ہے، ابھی جس نے پڑھائی اپنی ابھی شروع کی ہے، بالکل نیا نیا ہے، وہ جب وہ بیٹھتا ہے پڑھائی کرنے اور اسراف عمار نہیں کرتا تو آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہی عامر جنات وہ اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ تنگ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس پہ کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تو اس کے عمل میں، اس کی پڑھائی میں خلل واقع ہونے لگتا ہے اور اس کی ناکامی کے اسباب بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال یوں لینا کہ ایک سڑک ہے جو سیدھی جا رہی ہے، بالکل پلین ہے، آپ اس میں گاڑی چلاتے ہوئے چلے جائیں. اور ایک سڑک ہے جس پہ کانٹے بھی پڑے ہیں، جس میں کیلے بھی پڑے ہیں، آپ کی گاڑی بھی پنکچر ہو سکتی ہے، وہ اوبڑ کھابڑ بھی ہے، اوپر نیچے بھی ہے، دائیں بائیں بھی ہیں. تو کس پر چلنا زیادہ آسان ہوگا؟ جو بالکل سیدھی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ چلہ کشی سے پہلے اس راہ کو ہموار کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک کام اسراف عمار ہو. اچھا، یہ اسراف عمار صرف پڑھائی میں نہیں ہوتا. جب کسی کا علاج کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کے لیے نقش لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کا کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تب بھی اسراف عمار کرنا چاہیے.
اس کے اب مختلف طریقے ہیں. سورہ زلزال سے ہوتا ہے، سورہ جن کی 5 ابتدائی آیات ہیں ان سے ہوتا ہے، کچھ اس کے لیے خاص دعائیں مختص ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمل پڑھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ جاؤ. یہ حکم لگایا جاتا ہے باقاعدہ، 3 بار کہا جاتا ہے. تو اس عمل کی برکت سے وہ شیاطین یا جنات، عامر جنات جو ہیں، وہ اپنے اپنے مکانات پہ، یعنی اپنی اپنی جو جگہ ہے رہنے کی، وہاں پر لوٹ جاتے ہیں. یعنی یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے. تو ان کو یہ پیغام مل جاتے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے. اس کو اسراف امارہ کہتے ہیں، یعنی عامر جنوں کو پھیر دینا اپنے مکانات کی طرف، اپنے ٹھکانوں کی طرف. تو اسے اسراف امار کہتے ہیں.